اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. ہوں گے کچھ سیگمنٹس، ہوں گی کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے. بچوں سے ہوں گے سوالات، انہوں نے ہی دینے ہوں گے جوابات، مگر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو آج کا سوال پہلے تو آپ سے کر لیتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے، بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی کون ہیں؟ پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین، آئیے پڑھتے ہیں پروگرام میں بلا تاخیر پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آج دن ہے کون سا؟ کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ اب آپ لوگ اگر کتنے بچے ہیں؟ 10 کے قریب، 11 کے قریب ہیں، 12 ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو 12 بچے 11 بچے ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی آوازوں کو تھوڑا سا نکالنا ہے، کیونکہ میری ایک بندے کی آواز آپ 11 کے برابر ہو گئی ہے. آپ تھوڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے، کیونکہ آپ نے ہی سوالات کے جوابات دینے ہیں، آپ نے ہی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا ہے. تو اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو پروگرام کیسے چلے گا؟ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین، ہوں گے کچھ سوالات، کیونکہ اب آپ سے سیگمنٹ شامل کریں گے، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات کا، اور آپ سے سوالات کچھ اس طرح ہوں گے کہ پہلے تو آپ آپشن بھی لے سکتے ہیں. اگر آپشن لیں گے تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ 1. اور آپشن نہیں لیں گے تو 2. اور اگر آپ کوئی جواب نہیں دیں گے تو غلط ہو جائے گا، 0 نمبر. کوئی نمبر تو نہیں کٹتے آپ کے؟ نہیں. اب دیکھیں گے کہ پروگرام کے آخر میں کون سی ٹیم زیادہ ون کرتی ہے، کون سی ٹیم ون کرتی ہے. پہلی یہ ٹیم ہو گئی ٹیم اے، اور یہ ٹیم ہو گئی ٹیم بی. ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار ہیں؟ چلیں پہلا سوال آپ سے، بتائیے کہ تسمیع کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ کیا آپشن دوں؟ پتہ ہے؟ چلو بتائیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. آپ کا نام؟ محمد عبداللہ. عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ تسمیع. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ سمیع اللہ الحمدہ. یہی کہہ رہے ہیں آپ بھی؟ جی. یہ آپ بتائیں. سمیع اللہ الحمدہ. آپ بتائیں بھائی. سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہی تو بتا رہے ہیں جی. سمیع اللہ لمن حمیدہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تسمیع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ یہ تسمیع جو ہے اس کو پڑھتے کب ہیں؟
پتہ ہے کسی کو تسمیح کو کب پڑھتے ہیں؟ جی بتائیں. آپ گئے رکوع میں اللہ اکبر، پھر آپ نے پڑھا کیا پڑھا؟ سبحانہ ربی الاعلیٰ. بس سبحان ربی العظیم پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا. پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ آپ کھڑے ہوں گے نا؟ جی کھڑے ہوں گے. کھڑے ہوں گے. کھڑے ہوتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد. اور پھر سجدے کی جانب چلے جائیں گے. یعنی کہ تسبیح کب پڑھتے ہیں؟ جب رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں. اس ٹائم پہ یہ پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جسے کہتے ہیں تسمیح. اور ٹیم اے کا جواب درست ہے. کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیجہ کے ناظرین، ہر سوال کے آخر میں آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کیونکہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو اب آپ نے کہتے رہنا ہے. جی صحیح جواب پر آپ کہیں گے. ٹھیک ہے، صحیح جواب پہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. چلیں اگلا سوال. بتائیے قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ آپ بتائیں. 114. اور سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. آپ بتائیں بھائی. سورہ بقرہ. آپ بتائیں. سورہ بقرہ. آپ بتائیں. سورۃ بقرہ. بقرہ ہے بقرہ ہے؟ بقرہ. کاف پڑھیں گے قوف پڑھیں گے؟ جی قوف ہے تو قوف پر آپ نے زبر پڑھنا ہے. سورۃ البقرہ. کیا پڑھیں گے؟ سورۃ البقرہ. پیارے بچوں اور کرس مدیجہ کے ناظرین، قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں اور ان میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. ماشاءاللہ کئی حافظ ہوتے ہیں تو ان کو یاد بھی ہوتی ہے صورت. اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کے معمولات میں سے ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا بنائے. آمین. جی اور جو حافظ ہیں ان کو تو خاص طور پہ قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اب کون ہے بھائی؟ اب آپ سے سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ کیا کون بتائیں گے؟ جی اب بتائیں. کراچی. کراچی. سوچ لیں. جی. سوچ لیں. اتنے سارے پاکستان کے شہر ہیں، پاکستان کے باہر بھی اتنے بزرگوں کے مزار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں ان کا مزار ہے. جی. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کراچی. جی کراچی. کراچی. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ جی کراچی. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ کراچی میں گئے. جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال. بتائیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ کون سا شہر تھا؟ جی مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مدینہ شریف. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مدینہ شریف. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں آپ بھی؟ مدینہ شریف. سب یہی کہہ رہے ہیں؟ جی. سوچ لیں. لاک کر دیں. کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ جی امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی. جواب درست ہے. اگلا سوال. بتائیے سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کس نے کی؟ کون سے نبی علیہ السلام نے کی؟ جی بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. سوچ رہے ہیں. جی. یہی جواب ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جواب درست ہے. اگلا سوال. کون سی سبزی کا ایک نام لوکی بھی ہے؟ جی بھائی. کدو شریف. آپ بتائیں بھائی. کدو شریف. آپ بتائیں بھائی. کدو شریف. جی کدو شریف. جی کدو شریف کا ایک نام لوکی بھی ہے. جواب درست ہے. آخری سوال آپ سے، پھر ان کے بعد اس سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل کیا؟ جی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ بتائیں بھائی. اپنا نام بتائیں گے پہلے. محمد حسان ازاتاری. سامنے بتائیں بھائی. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن پاک نازل ہوا، قرآن عظیم جو نازل ہوا. اور ان کا جواب درست ہے. آخری سوال ہوگا ٹیم بی سے. بتائیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ پاکستان کے کس شہر میں؟ اچھا اتنے سارے ہیں
تو آپ نے بتانا ہے کہ چلیں آپ بتائیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کس شہر میں؟ باب المدینہ کراچی. آپ بتائیں بھائی. کراچی میں. کراچی میں. کراچی. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ لاہور میں. کراچی. نہیں اسلام آباد میں نہیں ہے. اسلام آباد میں بھی ہے مگر مشہور کون سا ہے؟ کون سا مشہور ہے؟ کراچی. جی کراچی کا جو فیضان مدینہ ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی کئی شہروں میں آپ کو مل جائیں گے یہ فیضان مدینہ دیکھنے کو، مگر کراچی میں بھی یہ موجود ہے اور کراچی کا فیضان مدینہ سب سے زیادہ مشہور ہے. اور ماشاءاللہ ان کا جواب ہو گیا ہے درست. اب اگلے سیگمنٹ میں پڑھیں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کرس بدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حساب کتاب. حساب کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلس یا مائنس کچھ کرنا ہوتا ہے پہلے تو، ٹھیک ہے. پہلے یہ دیکھیں آپ 12 - 6 - 5 یہ آپ کو مل گیا. اب اس کا کیا بنے گا آنسر یہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد جو فائنل آنسر بنا اس سے کوئی اسلامی نسبت بھی آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے. کون آئے گا ٹیم میں سے؟ پہلے اس نے صرف اور صرف ایکویژن حل کرنی ہے، ٹھیک ہے. آ جائیں بھائی. 12 - 6 - 5 واٹ از دا آنسر؟ جی اتنا سوچ رہے ہیں، ایک یہی ہے سوچ رہے ہیں. جی پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین سے سوال ہوا کہ 12 - 6 - 5 اس کا آنسر کیا بنے گا؟ انہوں نے جواب دیا 1 اور ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے، اپنے جواب درست دے دیا. اب کون آئے گا؟ جی آ جائیں بھائی. اب اتنی ساری اسلامی نسبتیں اس میں رکھی ہوں گی، آپ نے ایک والی بتانی ہے کوئی. جی جی کیمرے کی طرف رک کر کے آپ نے دکھا دینا ہے کہ بھائی یہ آپ نے آنسر دیا ہے، ٹھیک ہے. حروف مفردات، جنت کے دروازے، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، اتنے سارے ہیں اور یہ جواب نہیں دے پا رہے، ڈھونڈ رہے ہیں بھائی. جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 10 2 1 0 ملا نہیں ملا؟ چلا میں ڈھونڈتا ہوں. اب آ جائیں ذرا. یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. دروازے یہ بھی نہیں ہے. حروف مفردات یہ بھی نہیں ہے. جنت میں نہریں بھی نہیں ہیں. قرآن پاک کی صورتیں بھی نہیں ہیں. ہفتے میں جمعے، ہفتے میں جمعے کا دن کتنی بار آتا ہے؟ 4 بار آتا ہے؟ نہیں. 5 بار آتا ہے؟ نہیں. کتنی بار آتا ہے؟ 1 بار آتا ہے. یعنی کہ مطلب کیا بنا؟ ٹیم اے والوں سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. اب باری ہے ٹیم بی والوں کی اور موقع ہے آپ کے پاس آگے بڑھنے کا. کون آئے گا بھائی؟ دیکھنے سوچ رہے آ جائیں گے، کر لیں گے. چلیں آپ آئیں پھر. 15 - 12 جی پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ کیا کہنے بھائی آپ؟ 3 نمبر یہ آنسر ہے. کنفرم ہے آپ؟ انہوں نے جواب دیا 3 نمبر یہ آنسر ہے اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ جائیں گے، آپ نے جواب درست سے دیا گیا. اب کون آئے گا بھائی؟ 3 سے اسلامی نسبت بتانی ہے آپ نے. آپ آج نام کیا ہے آپ کا؟ محمد میلاد رضا. بلال بھائی. بلال بھائی مائک واپسی دے دیں، یہاں پر آ جائیں. جی بلال بھائی
3 سے اسلامی نسبت بتانی ہے آپ نے. سبحان اللہ. جی سوال ہے کہ 3 سے انہوں نے اسلامی نسبت بتانی ہے. قرآن پاک کی صورتیں بھی ہیں اور کیا ہے رمضان کے عشرے دکھا دیں بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے عشرے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے. آپ ایک کام کریں یہاں پر رکھیں. آپ کا جواب تو درست ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اپنی جگہ پہ جائیں اور یہی جواب آپ دیتے. نمبر ڈبل نہیں ملیں گے. عشرہ رحمت, عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی. عشرہ رحمت کون سا ہوتا ہے؟ پہلا عشرہ. عشرہ کسے کہتے ہیں ہم؟ 10 دنوں کو. 10 دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ. اور پہلا عشرہ یعنی پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عشرہ رحمت. دوسرے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ کون سے کہلاتے ہیں؟ عشرہ مغفرت. اور آخری جو 10 دن ہوتے ہیں یا 9 دن جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں عشرہ جہنم سے آزادی. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, رمضان مبارک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک سے ملائے تاکہ ہم اچھے طریقے سے عبادات کر سکیں, اس میں روزے رکھ سکیں. اور رمضان گیا ہے, ہم نہ گئے, ہم مسجدوں میں جائیں, ہم اللہ پاک کی عبادت کریں پہلے جیسے رمضان میں کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر کر سکیں تو کرنی چاہیے. اس کے علاوہ نفلی روزوں کی عادت بنانی چاہیے. بچے بھی بنا سکتے ہیں, بچوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ ہم روزے رکھیں گے رمضان میں. کئی بچوں نے روزے رکھے ہوں گے, آپ تو بڑے ہیں, آپ بچوں سے نکل گئے آپ, ٹھیک ہے. یہ جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ چھوٹے بچے ہیں. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کون کون ہے کہ جس نے پورے روزے رکھے چھوٹے بچوں میں. چھوٹے بچوں میں, بڑوں میں نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ نے پورے رکھے ماشاء اللہ. آپ نے, آپ کی ایج کیا ہے بھائی پن بتائیں؟ 14 سال. 14 سال, چھوٹے لگ رہے ہیں. جی آپ اپنی ایج بتائیں, مائک دیں ان کو. 4 سال. 4 سال جی. ماشاء اللہ. 4 سال کی ایج میں انہوں نے ماہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, پورے نہیں, ہاف, ٹھیک ہے بھائی, بڑے بھائی بتا رہے ہیں ہاف روزے رکھے انہوں نے, یعنی کم و بیش 15. مگر 4 سال کی عمر میں اتنے روزے رکھنا بھی بڑی بات ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک سے ملائے. اس کے علاوہ رمضان گیا ہے, ہم نہ جائیں, ہم مسجدوں میں جائیں, مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں. اور نماز پڑھنا اچھی بات ہے, اور نماز ویسے بھی پڑھنا ہم سب پہ فرض ہے. تو ہمیں نماز پڑھنی ہے, پھر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. مسجد میں جائیں, مسجد میں جماعت سے کچھ دیر پہلے پہنچ جائیں, کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, کچھ تسبیحات پڑھ لیں, کچھ وظائف پڑھ لیں, کچھ درود پاک پڑھ لیں. تو یہ کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. اب مسجد جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں, جاتے جاتے درود پاک پڑھ لیں. اسکول جا رہے ہیں آپ نے, آپ کے پیپر چل رہے ہوں گے, آپ اسکول جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, دوستوں سے باتیں تو نہیں کر رہے ہوتے. جب اسکول کا پیپر ہوتا ہے کیسے کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وین میں بھی جا رہے ہیں تو کتابیں کھلی ہوئی ہیں. ایسے ہی ویسے بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں کہ فضول گفتگو سے بچتے ہوئے ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے بچائے, آمین. وقت ایک ایسی دولت ہے کہ جو ایک بار چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی. تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی شاہ کے ناظرین, آپ کی کالز کی جانب کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی کال پلے کریں. نام محمد تاریہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے ہمارا اسلام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کڈس مدنی چینل ہمارا پنی چینل, دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. اور آپ نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو پروگرام کا میں انشاءاللہ الکریم درست جواب بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک نعرہ انہوں نے لگایا, آئیے ہم بھی لگاتے ہیں, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی. زندہ باد, آپ لوگ یہ انرجی ختم ہو گئی. دعوت اسلامی زندہ باد. جی زندہ باد. آئیے بڑھتے ہیں اب واپسی ایکٹیویٹی کی جانب. چلیں, کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ آئیں گے بھائی, کر لیں گے, چلیں آ جائیں. اچھا آپ ایک کام کریں, آپ آئیں گے, آ جائیں. ذرا ہاتھ بھی اٹھا لیتے پھر. چلیں 5+5 جی لکھ رہے بھائی. 5+5 کیا بنا, دکھا دیں ناظرین کو, دکھا دیں. انہوں نے لگایا 5+5 یہ ہوتا ہے 10, اور ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر اس کو واپسی رکھ دیں. اور 10 سے اب اسلامی ضرورت بتانے کون آئے گا, آپ آ جائیں بھائی.
جی ہاں بتاؤ جی عشرہ مبشرہ. یار بھائی جو عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. عشرہ یہ تو آپ کو بتا دیا 10 کیا ہوتا ہے 10. جب بھی مراد ہوگا جب بھی عشرہ آئے گا اس سے مراد کیا ہوگا 10. اب مبشرہ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں. وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری دی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ 10 صحابہ کرام کا رتبہ کتنا بلند ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے, آمین. اور اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے, آمین. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین. اب ٹیم بی کی جانب کون آئے گا بھائی؟ ٹیم بی سے آپ آئے ہیں ابھی تک نہیں آئے؟ آ جائیں بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ شامیر. شاہمیر بھائی. جی بھائی شاہمیر بھائی آ جائیں. جی 9 - 3 - 3 بنا 3 اور ان کا جواب درست ہے. اب آ جائیں بھائی صحیح سے دکھا دیں صحیح سے دکھا دیں. جی چلیں آپ اب کون آئے گا 3 سے اسلامی نسبت بتانی ہے بھائی. آپ تو آ گئے نا, آپ نہیں آئے. آ جائیں بھائی چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا گئے. 9 - 3 - 3 3 بن گیا وہ تو پتہ چل گیا بھائی. اس کے علاوہ اب اسلامی نسبت بتانی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے. یہ آیا آپ کے پاس عشرہ مبشرہ 01. یہ تو وہ آ گیا ازواج مطہرات. عشرہ مبشرہ رمضان کے عشرے حروف مفردات جنت کے دروازے. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. یہی ہے سوچ لیں غلطی تو نہیں کر رہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں پتہ ہے کسی کو؟ صاحبزادیاں 4 تھیں. کتنی تھی؟ 4 تھیں. داماد 3 تھے. ٹھیک ہے داماد کتنے تھے؟ 3. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے رکھ دیں اپنی جگہ پر آئیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں جن کے نکاح میں تھیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کریں گے؟ داماد کرائیں گے. اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو کہلاتے ہیں ذوالنورین. کیا کہلاتے ہیں؟ ذوالنورین. کیا کہلاتے ہیں؟ ذوالنورین یعنی 2 نور والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک کر کے ہوا. اور ماشاءاللہ ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد زین مظہر ہے. میں صاحبہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا. اللہم بسمک اموت و احیا جزاک اللہ الخیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ نے سونے سے پہلے کی دعا سنائی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب جو سونے لگیں تو یہ دعا پڑھ کے پھر لیٹیں, مطلب لیٹ کے دعا پڑھ لیں پھر سونے کی تیاری کریں. ٹھیک ہے اب اگلی کال شامل کرتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد بلاد آزاد طارق ہے. میں عارف والا سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نعت انہوں نے سنائی. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہاں پر کوئی نعت سنائے گا؟ یہ بچہ بھائی نہیں کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں کوشش کر لے کوئی ہے. آپ نہیں آپ کوئی سنائے نا بھائی.
کوئی سنانے والا بنے. لیکن کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شناخت تو ہر صحابی ہر بندہ ہے نا, ہر سنی ہے, ہر مسلمان ہے, عاشق رسول ہے. چلیں کہیں گے نہیں؟ چلیں پیارے بچے اور قسمتی لیکن ناظرین آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی جانب. کچھ چاہا تھا کہ چلیں کچھ نعت شامل ہو جائے, مگر یہاں پر نہیں ہے کوئی ایسا جو سنانا چاہے. چلے کوئی بات نہیں, بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور قسمتی لیکن ناظرین سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی ہوگی. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کرنا کیا کیا ہوگا. کچھ یوں کہ میں کروں گا سوال, آپ نے دینا ہوگا جواب. کیسے؟ میں سوال تو زبانی کروں گا مگر جواب آپ نے دینا ہوگا ریٹن فارم میں, یعنی کہ آپ نے اس کیلنڈر میں سے ڈھونڈنا ہوگا جواب اور پھر بتانا ہوگا کہ کیا ہے جواب. چلیں کون آئے گا بھائی؟ جی چلے ایک کام کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں, مائک وہیں رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. چلیں اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو دشمنوں سے بچاتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں کہ جن کو دشمنوں سے بچاتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ حضرت صالح علیہ السلام, مختلف آپشن ان کے سامنے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا. کون کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ یہی ان کا جواب, یہی بھائی کا جواب. کیا سوال کیا؟ چلیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین ان کا جواب درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے دشمنوں سے بچاتے ہوئے آسمان پر اٹھا لیا تھا. جواب درست ہے. کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آپ آئیں, ابھی تک نہیں آئے نا, آ جائیں. چلیں بھائی سوال یہ ہے, بتائیے فیضان مدینہ کراچی کے گنبد میں کون سا رنگ سب سے زیادہ ہے؟ ایچ کوشش کریں. وائٹ, گولڈن, کوشش کریں. ریڈ, بلیک, بلو, سلور, گرین. گرین. سوچ لیں بھائی, یہی ہے. فیضان مدینہ جو کراچی ہے اس کی گنبد میں سب سے زیادہ گرین رنگ شامل ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر رکھ دیں مائک, اور آپ کا جواب درست ہو گیا. اب آپ سے اگلا سوال ہے, بتائیے کہ کس مہینے کے آخری عشرے کا صحابہ کرام بہت زیادہ احترام کرتے تھے؟ آجائے بھائی. لگا ہوا ہے؟ چلے بتائیں کیا ہے؟ رمضان المبارک. رمضان مبارک کے آخری عشرے کا صحابہ کرام سب سے زیادہ احترام کیا کرتے تھے؟ جواب درست ہے. اگلا سوال, بتائیے کون سا پھل گوشت گلانے میں سب فائدہ مند ہوتا ہے؟ کون سا پھل گوشت گلانے میں فائدہ مند ہوتا ہے؟ جی بھائی آ جائیں, بتائیں بھائی. سب سے آخر والے میں ہوگا جواب, آخر والے. جی اتنے سارے آپشنز ہیں, کوئی نہ کوئی تو جواب بنے گا. جی اتنے سارے آپشنز ہیں, دیکھ لیں بھائی, جلدی جلدی کریں تھوڑا. پیاز, آلو, کدو شریف, اور اس کے علاوہ ٹماٹر, پوری, بس. دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے ہم پھر, اگر آپ جلدی جلدی نہیں کریں گے تو پھر. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اب جلدی چلیں, سوچیں کیا کریں. مکئی نہیں, چلیں بھائی, ہو گیا.
ٹائم ختم ہو گیا, آپ اپنی جگہ پہ جائیں. یہ ویسے میں بتاؤں تو یہ تھا, کیا تھا جی, ایک اچھا پپیتا جو ہوتا ہے یہ ایسا پھل ہے کہ جو گوشت گلانے میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اب یہاں پر تو ٹیم بی والے نہیں دے پائے جواب, شاید کسی نہ کسی کو پتہ بھی ہوگا مگر جو آئے وہ نہ بتا سکے. تو اب کچھ یوں ہے مقابلے کی سچویشن یا صورتحال کہ ٹیم اے ابھی آگے ہے. اور بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں, اور کرسمس کے ناظرین, سیگمنٹ ہے باکس ایکٹیویٹی. ہوں گے کچھ سوالات اس میں بھی, مگر پہلے آپ نے باکس سلیکٹ کرنا ہوگا, پھر کیٹیگری نکلے گی, پھر کیٹیگری سے ہوں گے سوال اور آپ نے دینا ہوگا جواب. چلیں اب بڑھتے ہیں, کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی, کون سا باکس بنوانا چاہیں گے؟ جی 1. نمبر 1, سوچ لیں, کھول دوں جی. کلام کے بارے میں آپ سے سوال ہے, ٹھیک ہے؟ جواب تو ایسے دیکھ چکے ہیں آپ. غزوہ خیبر میں, ادھر ہیں, غزوہ خیبر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جانور سے کلام کیا تھا؟ گدھے سے. سوچ رہے ہیں جی, گدھے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا تھا. جواب ان کا درست ہے, ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی ایک منٹ. جی پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, یہاں پر کچھ سیگمنٹ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ہر سوال کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جواب بھی دینا ہے. وہ میں آپ کو انشاءاللہ الکریم جو جواب دیں گے آپ, اس کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی معلومات آپ کو دوں گا. پیارے بچوں, یہ کوئی عام جانور نہیں تھا, اس کا نام یافور تھا. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر انتقال فرما گئے تو یافور بہت غمگین رہنے لگا, اور اسی حالت میں ایک دن کنویں میں گر گیا, جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, یعنی وہ اس کا مر گیا. وہ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جانور سے کلام فرمایا وہ جانور کوئی عام جانور نہیں تھا. وہ جانور کوئی عام جانور, اس کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ یافور. کیا نام تھا؟ یافور نام تھا. اور وہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتا تھا کہ جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو پھر وہ بہت غمگین رہنے لگا, اور اسی حالت میں وہ ایک دن کنویں میں گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, یہ تو ہو گیا پہلا سوال آپ سے, اور جس کا جواب ٹیم اے والوں نے درست دیا. آپ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب, کون سا باکس بنوانا چاہیں گے؟ نمبر 2. جی نمبر 2. سوال یہ, کتاب نماز کے احکام کے رائٹر کون ہیں؟ جی امیر اہل سنت. سوچ لیں, جی یہی ہے جی امیر اہل سنت کتاب نماز کے احکام کے رائٹر ہیں. جواب درست ہے, آ جائیں بھائی. جی پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین, بڑھتے ہیں آپ کی کال کی جانب. میرا نام ایمان زہرا ہے, میں منگلا سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کون سا نمبر کھولیں گے, چوز کریں گے؟ نمبر 3. نمبر 3 کیٹیگری آپ سے, ایک منٹ پیچھے کھڑے رہیں, پیچھے کھڑے رہیں. جی کوشش کریں جناب, آپ جلدی جلدی جائیں, جلدی جلدی. جناب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی. جی کون سا باکس کھلانے چاہیں گے؟ نمبر 4. نمبر 4. نمبر 4 پہ گئے دوڑنا. دوڑنے کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے حج اور عمرے میں سعی کے دوران کون دوڑتے ہیں؟ مرد. عورتیں نہیں دوڑتی. نہیں جناب مرد دوڑتے ہیں. جواب درست ہے. آئیے ایک اور سوال کرتے ہیں ٹیم اے والوں سے. جواب درست ہو گیا, آپ اپنی جگہ پر جائیں. آ جائیں بھائی, نیچے والے نیچے, آپ آ جائیں, چلے آ جائیں, جلدی ہیں جلدی. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 7. نمبر 7. نمبر 7 پہ ہے, کوشش کریں اپنی جگہ پر جائیں. جی اب کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی.
کون سا باکس کھلانے چاہیں گے؟ نمبر 6. نمبر 6 میں ہے ڈرنا. ڈرنا ہے. سوال یہ ہے بتائیے کہ اللہ پاک سے ڈرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی عبادت اور گناہوں سے بچتے ہیں. سوچ رہے ہیں؟ جی گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک سے ڈرنے والوں کی ایک خصوصیت ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا باکس ایکٹیویٹی. کیا نام تھا؟ باکس ایکٹیویٹی. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہوئے سوالات دونوں ٹیموں سے. کسی نے غلطی کی، کسی کی باری میں آیا، کوشش کریں. یہ ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹ میں شامل ہوتا ہے کہ کوشش کریں کسی کی بھی باری میں آ سکتا ہے. اب وہ اس کا نصیب کہ کون تھا، وہ ٹیم اے والے تھے یا ٹیم بی والے تھے. آج ٹیم اے والوں کے نصیب ڈبل تھے کہ 2 بار آیا. یعنی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اس سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. مدی چینل دیکھتے رہیں، کڈز مدی چینل دیکھتے رہیں. پیارے بچے اور کڈز مدی کے ناظرین، ہمارا جو یہ کڈز مدی چینل ہے یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے. آپ جا کر اسے سبسکرائب کریں. پیارے بچے اور کڈز مدی کے ناظرین، آپ ہمارا انتظار کیجیے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.